ناظرین، اس وقت ہم روانہ ہیں اس مقام کے لیے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس جگہ ولادت ہوئی تھی، اور یہ ایک مٹی کا بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس کے اوپر جو ہے ایک غار تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ ولادت نوح علیہ السلام کے 2050 سال بعد نمرود کا جو ہے دور ہے، بن کنان کی حکومت ہے، اور یہ علاقہ ہلہ کے مضافات میں، اور اس جگہ کو ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کو کوثاریہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بالکل اس مٹی کے پہاڑ کے پیچھے جو تھا وہ نمرود کا محل تھا۔ تو ابھی اسی مقام پہ پہنچتے ہیں۔ تو کہانی اس طرح سے ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر تھے جو بت پرست تھے اور بت ساز تھے۔ آزر نمرود کے جو ہے شاہی دربار تھا، اس میں جوتشی کے منصب پہ فیض تھا، کہ مطلب کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے آگاہ کرتا تھا۔ اس نے اپنے علم نجوم کے ذریعے نمرود کو خبر دی کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بساط کو پلٹ دے گا اور تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو اس نے ہر طرف منادی کروا دی کہ جو عورت حاملہ ہے اس کا حمل فوری طور پر گرا دیا جائے، اور جو بچے پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ اس فرمان پر ہر نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بچے جو ہیں قتل ہوئے۔ اسی زمانے میں مادر ابراہیم علیہ السلام حاملہ تھی، مگر خدا کی قدرت کے ان کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہ ہوا۔ ولادت کے وقت آپ گھر سے نکل کر ایک جو مٹی کا پہاڑ تھا، یہی جہاں پہ ہم اب آپ کو زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ پہنچی، اور وہیں اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جنم دیا۔ تو ناظرین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے 13 سال عالم تنہائی میں اسی غار میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انگشت میں جو ہے دودھ کو جاری کر دیا تھا، اسی سے وہ اپنی بھوک پیاس مٹاتے تھے۔ اور ایک پتھر بھی رکھا ہوا ہے، زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو وہ کچھ راوی کا کہنا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اس پتھر سے دودھ جاری ہوا تھا۔ تو 13 سال کے عرصے کے بعد جب ایک مرتبہ ان کی والدہ بیٹے کی خیر خبر لینے کے لیے آتی ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ تو مادر ابراہیم فرماتی ہیں کہ میں آپ کے چچا آزر سے بات کروں گی، ان کے خیالات کو معلوم کروں گی، اور حالات و واقعات کو دیکھ کر پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ کو گھر لے کر جائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ گھر میں پہنچتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آزر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو وہ مادر ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ میں نمرود کے ڈر سے اس کو میں نے ایک غار میں جنم دیا تھا، اور پھر وہیں پہ اس کی کفالت ہوتی رہی ہے، تو اب یہ آگے ہے۔ تو اب آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا چشم و چراغ ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، اور خاص طور پر نمرود سے نہ کریں، اور اپنی زبان کو بند رکھیں۔ تو آزر نے کئی بار سوچا کہ میں اس واقعے کو نمرود کو بتا دوں، لیکن جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا یا اس کا چہرہ اس کی نظروں میں آتا تو رشتہ داری کا خون جو ہے وہ جوش مارتا تھا، وہ اپنے اس ارادے کو ترک کر دیتا تھا۔ اس وقت مقام ابراہیم پہ ہم موجود ہیں۔ نبی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہ ولادت ہوئی تھی، وہ ان کی ولادت گاہ کے نیچے زری بنی ہوئی ہے، اس کی زیارت ہم نے کی ہے۔ اور وہ جو علاقہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، جہاں پہ ان کا گھر تھا اور ایک پوری آبادی تھی، اور جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا، وہ بھی مقام آپ کو میں جا کے دکھاتا ہوں۔ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہ مقام ہے نبی اللہ کا، یہ نبی ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں۔ اس مقام پہ ہلہ کے قریب ہے جی، عراق میں، اور یہیں پہ ولادت ہوئی، جہاں پہ ولادت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں پہ زیارت ہے، میں آپ کو کرواتا ہوں جی۔ زیارت ہے یہ مسجد ہے؟ اچھا جی، نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے جی سیڑھیوں پہ۔
तो ज़रूर मारनी पड़ती। यही मकाम है जहाँ पे हज़रत करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये नीचे आना पड़ता है सीढ़ियाँ उतर के। पीले पीले रंग का देखा देखो। इस पत्थर की क्या अम्मा जी क्या है तारीफ? इस पत्थर की क्या है हिस्ट्री? यही से वो दूध की नहर जारी होती है। चश्मा दूध का चश्मा, हाँ का चश्मा दिख रहा है, दिख रहा है। पत्थर है। अच्छा जी, अब ऊपर जाते हैं। यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जिससे दूध की नहर जारी हुई थी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, वो इसके अंदर है। मैंने आपको ज़ियारत करवाई। अभी बाहर जाते हैं। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूरा एरिया आप देखें कि दूर दूर तक जो है बंजर है और वीरान है। ये वो जगह है जी जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। इराक़ में हिल्ला के करीब ये जगह मौजूद है। जब कभी इराक़ का आपको चांस मिले आने का तो इस जगह को ज़रूर आपने विज़िट करना है। हमारे साथ कुदसी रज़ी साहब इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ ज़ियारत के लिए, ये मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो ये अल्लामा साहब ने बहुत मुफस्सिल हमें बताया है। तो अल्लामा साहब हम आपसे पूछ रहे थे कि ये जो इलाका है आप देख रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत बड़े खजूरों के जो हैं बागात हैं, लेकिन इस जगह पे बिल्कुल बंजर है। ये जगह बंजर है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर एक नबी खुदा को आग में डाला गया था और अज़ाब इलाही के असरात हैं यहाँ पर। और वो शख्स के जो अपने को अल्लाह कह रहा था उसका हश्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस ज़मीन में उसने ये काम किया वो ज़मीन बंजर कर दी गई और बेकार हो गई। चुनांचे इससे कोई खैर और बरकत नहीं मिल रही है। और ये आसार है, ये लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि जो लोग अल्लाह से टकराते हैं और खासान खुदा और हुज्जतान खुदा के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, ना उनका कोई नाम होता है ना कोई वजूद होता है, और उनके अज़ाब के ज़रिए और मनहूसियत के ज़रिए वो जगह भी बेकार हो जाती है। उसका इम्तियाज़ ये है कि बचपने से आप उस माहौल में रहे कि जो मुशरिकीन का माहौल था, शिर्क आलूदा माहौल था, उसमें आपने तौहीद के अलम को बुलंद रखा। अंग्रेज़ी में एक वर्ड है आइकॉनोक्लास्ट, इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो अपने ज़माने की रवायात को तोड़कर हक़ को बुलंद करता है, उसे आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। जिसे आप अगर तर्जमा करें तो बुत शिकन कहा जाएगा। इब्राहीम वो हैं कि जो बुत शिकन ज़माना है, जिन्होंने अपने ज़माने के किसी बुत को नहीं माना और अपने सर को फ़कत अल्लाह के लिए मुख्तस किया और अपनी पेशानी और सजदे को फ़कत माबूद के लिए रखा। चुनांचे वो वाक़या आपने सुना है कि कुरान मजीद ने आज़र जो उनका चचा है उसको भी अब कहा है। ये अलग पूरी बहस है, कुरानी बहस है कि कुरान चचा को भी अब कहता है। अहले सुन्नत वालिद के मानों में लेते हैं, वो जनाब मारिफ हैं कि वो नबी का बाप काफिर और मुशरिक नहीं हो सकता है। पहला वो उसका उनका चचा है और वो बुत परस्त था और वो बुत बनाता भी था। जनाब इब्राहीम एक दिन बहाना करते मैं बीमार हूँ और वो नहीं जाते हैं। उनके यहाँ एक फेस्टिवल था, बहुत बड़ा एक ओकेज़न था उनके यहाँ, और वो बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ देते हैं और कुल्हाड़ी को उस बड़े बुत के गले में टांग देते हैं। जब ये लोग पलट के आते हैं तो देखते हैं कि सारे बुत टूटे हुए हैं। तो उसमें जुमला यही है कुरानी लफ्ज़ कि ये वही होगा कि जिसने ये काम किया है, इसलिए कि हमारे खुदाओं को बुरा कहता था और हमारे साथ नहीं इन्वॉल्व होता था। तो जनाब इब्राहीम को पकड़ के लाया जाता है। उस ज़माने का जो बादशाह है वो नहायत ही जाबिर, नहायत ही एरोगेंट और बहुत ऑपरेसिव, जिसका नाम है नमरूद, जो बहुत बड़ा जालिम है और वो खुदाई का दावा भी करता था। और यहाँ तक उसका कहना था कि कोई खुदा वदा नहीं है, मैं ही खुदा हूँ। तो उसके सामने ये केस पेश किया जाता है तो कहते हैं इसको पकड़ के लाइए। जनाब देखिए, अल्लाह की जो हुज्जत होती है वो
برہان قائم کرتی ہے، دلیل قائم کرتی ہے، آرگیومنٹ اور حجت قائم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہی تو یہ کہتے ہو کہ یہ بت ہیں تمہارے، اور تم اس کے سامنے دعا کرتے ہو، ساری باتیں کہتے ہو، اس بڑے والے سے پوچھ لو کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، بھلا یہ کیا ہماری بات کا جواب دے گا؟ تو جناب ابراہیم دلیل قائم کرتے ہیں کہ جو تمہاری نہ سن سکے، نہ تم سے بات کر سکے، نہ جواب دے سکے، وہ مقام الوہیت پہ کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ عقلوں کو قانے کرنے کے لیے چنانچہ وہ لوگ جو ہے وہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور نمرود حکم دیتا ہے کسی مقام پر 1 سال بھر لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ صحیح۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آگ لگانا اور آگ جلانا یہ نمرودی فطرت ہے جو زمانہ رسول میں بھی دکھائی دے رہا ہے اور بعد رسول اللہ بھی دکھائی دی۔ چنانچہ جناب ابراہیم کے لیے سال بھر، اب آپ سوچئے اس زمانے میں کوئی سپر پاور اگر سال بھر لکڑیاں جمع کرے تو کتنی لکڑیاں ہوں گی؟ اور روایات کہتی ہے کہ جب ان میں آگ لگائی گئی تو بلندی پر جو پرندہ اڑتا تھا وہ بھی اس کی گرمی اور لو سے بھن کے نیچے آ جاتا تھا۔ اس آگ میں حجت خدا کو پھینکنا تھا، اور یہی حجت خدا کا امتحان ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ چنانچہ یہاں پر علماء اس میں سے بعض نکات پیش کر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب ابراہیم کو پھینکنے کی نوبت آئی تو اب کسی کے عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ کون ان کو یہاں سے وہاں پھینکے، اس لیے کہ جو صاحب قریب جائیں گے وہ خود لقمہ اجل بن جائیں گے، وہ خود کباب نہیں بننا چاہتے ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے؟ ایسے موقع پر مجھے اپنے والد کا جملہ یاد آتا ہے کہ حضرت شیطان تشریف لاتے ہیں۔ ابلیس صاحب ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آئے۔ اب میں یہاں سے ایک تبرعی نقطہ پیش کرتا ہوں کہ بوڑھے آدمی سے ہوشیار رہیے گا، وہ امت کا سامری بن جاتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ریش مبارک اور بڑا تقدس مآب ایک انسان تشریف لایا اور کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ معاملہ ہے، ان کو آگ میں پھینکنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگ میں پھینکا کیسے جائے۔ کہا ایک منجنیق بناؤ۔ اپنے آج جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ قانون ہے کسی چیز کو اگر آپ زور سے بہت تیز گھمائیے تو اس کے اندر ایک ایسا فورس پیدا ہوتا ہے، اس کو جھٹکے سے کریے تو یہ جو پیرابولا بنے گا وہ بہت دور تک اس شے کو پھینک دے گا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے ایسی چیز سمجھ لیجیے آپ، اسی کو گھما دیجیے اور ایک ٹوکری بنائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور اس کو چکر دیا گیا، اور چکر دینے کے بعد جھٹکے سے چھوڑ دیا گیا۔ تو جو ابراہیم اڑتے ہوئے آگ کی طرف جانے لگے، آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ اللہ نے اپنی حجت کے مرتبے کو دکھانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مدد کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جبرائیل آئے اور کہا حل لک حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے آپ کی؟ عظیم جملہ، اسی لیے قداور شخصیت ہیں اور یہ ملائکہ سے بلند ہوتے ہیں۔ کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے محمد و آل محمد بالخصوص پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تلاوت کی۔ چنانچہ جناب ابراہیم آگ کے اندر تشریف لے گئے۔ یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم جلیل القدر نبی بعد رسول اللہ، سب سے بزرگ شجرۃ الانبیاء، آپ کا دماغ ایک اس منجنیق کے چکر سے جب خراب نہیں ہوا تو سید الانبیاء اور ابراہیم کے آقا کا ہلکے سے بخار میں کہاں سے خراب ہوا؟ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا نار کونی بردا وسلام ابراہیم، اے آگ اس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ ہو جا۔ چنانچہ جب دیکھا گیا وہ سمجھا کہ اب تو کام ختم ان کا اور ہم نے اللہ والوں کو ختم کر دیا۔ اب جب آگ بجھی اور دیکھا گیا تو جناب ابراہیم کو پایا گیا کہ آپ سکون کی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی ہے۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین میں اب آپ سے لوں گا اجازت مقام ابراہیم سے۔ انشاءاللہ کسی اور مقدس مقام پہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔